اور آپ علیہ السلام کی پیدائش پر جب ابلیس چیخیں مار مار کر رویا تو ابن ابی حاتم بتاتے ہیں کہ اس کے قریب موجود باقی بدترین جنات نے کہا کہ جا تو خود سے وہ محمد کو انگلی سے بو کرا۔ بائی دا وے یہ بات ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر انسان کی پیدائش کے وقت شیطان اسے انگلی سے بوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جب اس مقصد سے ابلیس آپ کی طرف آنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام نے اتنے برے طریقے سے اپنا پر اس کے منہ پر مارا کہ وہ نیچے گر گیا۔ آئی ویش کہ پر مارنے والے اس منظر کو آپ ایک مرتبہ امیجن کریں کہ وہ کس قدر پاورفل واقعہ ہوا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام کے 600 گہرے سبز رنگ کے پر کے جن میں سے ایک پر زوردار طریقے سے اس کے منہ پر پڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں آپ کو کنگرے ٹوٹنے کی سگنیفیکنس بھی بتاتا ہوں، لیکن سیرہ کی تمام بڑی کتابوں میں ایک واقعہ اور بھی لکھا ہوا ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب لوگوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو کچھ دیر کے لیے وہ اسے پتھر کی ایک بڑی سی سل یا سلیب یا بڑی سی ایک ہانڈی کا لفظ بھی ہے اس کے نیچے رکھ دیتے تھے۔ اس چیز کو وہ برما کہتے تھے، لیکن جب نبی علیہ السلام کو انہوں نے پتھر کی اس چیز کے نیچے رکھا تو اچانک سے وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور سب نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام ٹکٹکی باندھے آسمان کی طرف دیکھے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ 2 عورتیں بھاگی بھاگی عبد المطلب کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ عبد المطلب پتھر کی سل ٹوٹ گئی ہے۔ تو عبد المطلب حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی، اور پھر بولے کہ اس بچے کی حفاظت کرو، مجھے یقین ہے کہ اس بچے کی شان بہت ہی الگ ہوگی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو گھر کی خواتین نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا، یہ جو 6 پھوپھیاں تھیں، اور وہ ہر صبح عبد المطلب کو بتایا کرتی کہ یا ابھی ہم نے کبھی ایسا بچہ نہیں دیکھا، یہ ہر روز صبح کے وقت جاگ رہے ہوتے ہیں اور آنکھیں کھولے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد ابو طالب بتایا کرتے تھے کہ جب محمد پیدا ہوئے تو عبد المطلب نے انہیں پیار کیا اور میرے ہاتھوں میں دے دیا، اور بولے کہ ابو طالب یہ تمہارے پاس میری امانت ہے، میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی۔ پھر عبد المطلب نے اونٹ اور بکریاں ذبح کروائے اور 3 دن تک تمام مکہ کی دعوت کی۔ مکہ کی طرف آنے والے تمام راستوں پر اونٹ ذبح کر کے رکھوا دیے کہ جن میں سے ہر ایک کو اجازت تھی کہ وہ ان میں سے جتنا چاہے کھا لے، جتنا چاہے اتنا لے جائے۔ پھر 7ویں دن عبد المطلب نے آپ علیہ السلام کا عقیقہ کیا اور اس پر دوبارہ سے ایک دعوت کی کہ جس میں پھر پورے قریش کے لوگ آئے تھے، اور انہوں نے عبد المطلب سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس بچے کا کوئی نام بھی رکھا ہے؟ تو وہ بولے کہ ہاں، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے کیونکہ مجھے زمین و آسمان میں ہر طرف اس کی تعریف سنائی دے رہی ہے، اور محمد کا مطلب ہوتا ہے وہ کہ جس کی حمد کی جائے، جس کی تعریف کی جائے۔ بائی دا وے یہاں پر ایک چیز کہ حضرت آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا تھا، تو امام ابو القاسم السہیلی کہ جن کا بھی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، وہ لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پہلے احمد ہیں اور پھر محمد، کیونکہ پہلے کی کتابوں میں آپ کا ذکر احمد نام سے ہے، اور آپ ہی نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اللہ کی حمد اور تعریف بیان کی ہے، جبکہ محمد بعد میں، کیونکہ بعد میں پوری دنیا نے پھر آپ کی تعریف بیان کی ہے۔